السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں کرے۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچیں گے یا کیا کریں گے، لیکن میں نے زندگی کے بارے میں میرا بہت دل کیا کہ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، کیونکہ میں نے کافی چیزیں لیٹ سمجھی۔ سوشل میڈیا پہ میں نے آپ سے شیئر کی یہ بات کہ مجھے سوشل میڈیا کا نہیں پتہ تھا، کوئی ایسی چیزوں کا اس وجہ سے نہیں پتہ تھا کہ میں شادی کے بعد بھی پڑھتی رہی۔ ہائر ایجوکیشن مطلب میں چلی گئی، ایم اے، بی اے، بی ایڈ، پھر بی ایس انگلش، پھر ایم فل کیا۔ یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ لائف میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھی میرا کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا، اعتقاد میں ڈگمگا جاتی تھی، لیکن میری شادی کیونکہ آؤٹ آف کاسٹ ہوئی تھی، اور ہر ماں باپ کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کی ایک ہی شادی ہو، اللہ اس کو نصیب اچھے کرے۔ جہاں بھی میری زندگی کا اپنی ایک سوچ ہوتی تھی کہ دوسری شادی کی ہونا ہے، دوسرا بندہ آ جائے گا، پھر وہ بھی آپ کو بہت ساری چیزوں سے فیس کرے گا۔ آپ لوگ سوچو گے، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے کمنٹس غلط بھی آئیں گے لیکن میں نے اپنے رشتوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے ہسبینڈ سے، میں نے اپنے بچوں سے، میری نندوں سے، میں نے سب سے بات کی، سب کو میرا پتہ ہے۔ میں زندگی کے اس دور سے گزری ہوں کہ جہاں پر مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ جب میری شادی ہوئی، یقین کریں کہ جس انسان کی اللہ اوپر دیکھ رہے ہیں، میں دل کی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس ولاگ کے بعد کیا ہوگا میری لائف میں، یا کون کیا سوچے گا، یہ بھی مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا اس بارے میں کہہ سکتی ہوں۔ کچھ لوگ کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا، لیکن میں نے جتنا سمجھا ہے کہ مجھے تو یہی نظر آیا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی لوگوں کے آگے شو آف کرو کہ جی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ اب ایک ایسے شخص سے آپ کی شادی ہو جائے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس شخص کی تصویر دیکھ کے پھاڑ دی تھی۔ مطلب اتنی میری ایج ایسی تھی کہ میں ایموشنل ہو گئی کہ امی آپ نے میری اس سے شادی کرنی ہے، بٹ اینی وے مطلب پیرنٹس کا ایک ڈیسیژن تھا۔ میں نے اس ڈیسیژن کو نبھانے کے لیے میری کوئی اتنی پاورفل سوچ نہیں تھی، لیکن میں ایموشنل بندہ ہوں۔ میں نے ایموشنلی بہت بلیک میل ہوتی آئی۔ میں نے اس رشتے کو نبھا دیا جو کسی سے بھی نبھ نہیں سکتا تھا۔ آپ کبھی سوچئے گا کہ آپ خاوند کے ہوتے ہوئے 20 سال بیواؤں کی زندگی گزاریں، آپ کو خاوند کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ہو، آپ کو کوئی سیزن کے کپڑے پہننے کی، کوئی ایسی عیاشی کرنے کی کوئی مطلب ہوتا ہے نا، ایک نئی شادی ہوئی ہے تو آپ سے زیور بھی لے لیا جائے، سب کچھ لے لیا جائے، لیکن آپ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہو، اور نہ ہی آپ مطلب میں نے دیکھا ہوا تھا، سیکھا تھا کہ جی سسرال کی بات میکے میں نہیں کرتے، میکے کی بات سسرال میں نہیں کرتے، تو یہ چیزیں میرے دماغ میں بہت زیادہ تھیں۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، وقت گزرتا گیا۔ کوشش یہ ہے کہ بہت میں نے شارٹی کی ہے اس چیز کو، کیونکہ آئی تھنک سو کہ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل چاہو گے تو میں ضرور شیئر کروں گی۔ پھر جب بیٹا دنیا میں آیا تو مجھے لگا بس میری زندگی وہیں سے ایک نئے سرے سے سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی ایک ماں بننے کی کیفیت اور ایک جذبہ میرے اندر وہ اتنا کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کچھ اور دنیا کا کام کر سکتی، میں نہیں۔ اور اندر سے میں اس چیز سے بہت خوفزدہ تھی کہ اللہ نہ کرے میری وجہ سے میرے ماں باپ کو کوئی دکھ پہنچے یا ان پہ انگلی اٹھے۔ میرا بہت اب دل بھر جاتا ہے۔ میں نے جب سوشل میڈیا پہ میں آئی، میں نے ویسے دیکھا کہ بہت سارے چینلز تھے جو لوگ اپنا نمبر بھی دے رہے ہیں، جو لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ مطلب شو کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ میں نے کوشش کی، شروع جب میں نے کیا 2 سال پہلے، تو سٹرونگ عظمیٰ ہیں، پلوشا جی ہیں، علیز مدر ہیں، اور کافی مشہور چینلز جو شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت
مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں، میں نے سب تک کوشش کی اپروچ کرنے کی۔ ہاں، میرے اپنے شہر کی راجدہ ملک اور یہ فاخرہ خانم، اور فاخرہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، خانم کر کے نام ہے ان کا، وہ اور اس طرح سے اور 2-3 ہیں۔ میں نے زندگی جو اب جس سٹیج پہ آئی، جب میں 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے میں اس بیماری سے جنگ لڑ رہی ہوں۔ مطلب جب میرا کینسر کی مطلب سٹیج میری 1 سے میں یعنی کہ اے کینسر کی جو سٹیج تھی میرے جگر کے، وہ اے سے میں ای پہ جا چکی ہوں۔ آپ لوگ مجھے 100% شیور ہے کہ بہت کچھ سوچیں گے، بہت کچھ کہیں گے۔ میرے لیے بہت مشکل سفر ہو گیا زندگی کا۔ میں بچوں کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی، میرا دل ٹی وی اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی اب آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، میں نے گھر کے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی، مجھ سے اتنی صفائیاں نہیں ہوتی تھیں، مجھ سے بچوں کی بہت زیادہ کیئر نہیں ہوتی تھی، میں کھانا نہیں بنا پاتی تھی، میں اٹھ نہیں سکتی تھی، اور امی ابو بھی دنیا سے چلے گئے، امی کو بھی یہی مسئلہ تھا، اور میں نے بہت مشکل یہ وقت گزر رہا زندگی کا۔ میں نے پھر سوچا کہ میں یوٹیوب چینل بناتی ہوں، بٹ اینی وے میں نے 1.5 سال اس چینل کو میں چلا رہی ہوں، ابھی تک میں ہم تھوڑے سے وہ ہیں سبسکرائبر ہیں اور ویوز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک اپنی زندگی کی بہت جسے کہہ لیں گے ایک لاسٹ سوچی کہ میں اپنے ایکسپیرینس کو، کیونکہ میں کوئی چینل یہی وجہ تھی مین کہ میں کوئی چینل بنا نہیں سکتی تھی، آئی مین کہ کوکنگ کے حوالے سے یا کیا کہتے ہیں کوئی بھی چینل، مطلب کیونکہ میرے پاس پھر بھی بات ہے کہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں کوکنگ کر سکوں یا میں وہاں پہ چیزیں ساری مینٹین کر کے رکھ سکوں۔ میں نے بہت سوچا، بہرحال میں نے ہر رشتے کو دیکھا، جب امی دنیا سے چلی گئی اور میری بیماری بڑھتی گئی، آپ کہیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپورٹس بھی دکھاؤں گی۔ ایک نیا چینل آیا ہیپی پنجابی، وہ میرے یونیورسٹیز کے بہت سارے فیلوز، ان سے بھی میں نے بات کی۔ میں نے زندگی کا شاید جہاں پہ بھی میرے اچھے ریسورسز تھے میں نے سب سے بات کی، اپنے طور پہ بات کی جا کے کہ بھئی، کیونکہ جب ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اب صرف دعا کی ضرورت ہے اور آپ تھوڑی سی ہمت کریں، کیونکہ آپ نے میڈیسن نہیں کھائی، آپ نے وہ نہیں کیا جو ہم نے آپ کو کہا، کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتی تھی نا تکلیف میں، تو ڈاکٹرز بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کا روڈ رویہ ہوتا تھا کہ بی بی تو دوائی ہی نہیں کھانی تے اتنے آن دا کوئی فائدہ۔ میری یہ جو بازو آپ اکثر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بازو سوچتے ہوں گے کیوں ہے، یہ میرا بازو اب اتنا زیادہ ورک نہیں کر رہا، آئی ڈونٹ نو کہ کوئی مسل کھچ گیا ویکنس سے، کیونکہ میرا کل جو رپورٹ تھی ایچ بی والی، اس کے اندر 5 پوائنٹ سم تھنگ کچھ میرا ایچ بی آیا۔ پتہ نہیں اللہ کہاں سے ہمت دیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے چینلز بھی دیکھتی ہوں جس میں ڈاکٹر جوید ہیں جو نصر الرحمان کا بتایا، میں نے بہت عقیدت سے آج تک کر رہی ہوں، بے شک 1 دفعہ سنوں یا 2 دفعہ سنوں، لیکن میں دن میں سننے کی پوری کرتی ہوں، 1 سال ہو گیا ہے۔ لیکن یہ زندگی کی جنگ بہت مشکل ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اپنی عزت کو بچا کر لوگوں کے آگے آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے فیس کو دیکھ کر ان کو اسمائل کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ زیادہ باتیں کرنا کہ بھی ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ کوئی، میری اپنی پرسنل سوچ ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی بچوں کو یہ نہ کہے یا میرے بچوں کے اندر یہ چیز نہ آئے کہ پتہ نہیں ہم کر نہیں سکے یا کچھ بھی سم تھنگ ہو بات، لیکن انسان تب ہار جاتا ہے، اور میں واقعی ہار گئی۔ میں نے دیکھا، میں نے ہیپی چینل پہ بنایا، وہ میری پتہ نہیں ملینز میں چلی گئی ہے وہ ویڈیو، لیکن میرا بنانے کا مقصد، اس وقت مجھے بہت غصہ آیا کہ انہوں نے جب مجھ سے نمبر مانگا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کھل کے ولاگ بنا دیا باہر۔ لیکن کینسر جیسے مرض سے لڑنا بہت مشکل، اپنی جذبات، اپنی خواہشات کو تو میں بہت پہلے مار چکی تھی، میرے خیال میں صرف ایک ماں اور ایک بیوی ہی رہ گئی تھی،
اور مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا تو کیا سوچنا بھی مجھے ایسے عجیب سا لگتا تھا. کبھی کپڑے نہیں بنانے، جو پڑا تھا یہ ٹینشن بہت ہوتی تھی کہ یار بڑی میں نے محنت کی ہے، بہت میں نے محنت کیا ہے. ایک مطلب جو ہوتا تھا گوڈا، اس کے اوپر ایک بچہ سو رہا ہوتا تھا، دوسرے میں بک رکھتی تھی، تیسرے کے سامنے میں موبائل بھی رکھا ہوتا تھا کہ خاوند کا فون آ جائے گا تو وہ لیٹ ہو گیا تو وہ آگے سے بولے گا یا بولیں گے. تو میں یہ وقت کو گزارتی رہی. لیکن اب زندگی کی وہ سٹیج ہے کہ میں نے ہر رشتے کے آگے اپنی بات کی. آپ مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ کیا میں اس سچویشن کے اندر، جہاں پر آپ سے آپ کی نندیں، آپ کا خاوند آلریڈی سب کچھ آپ کی زندگی تباہ کر چکے ہوں، اور آپ نے ہر بات سن کے صبر ہی کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ آپ کو موت سب کی آنی ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سوچیں گے میں بہادر ہوں، پتہ نہیں. میں ایسا کوئی بہادر نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ میں اتنا نہ رہوں، کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. پھر میری ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے نا، وہ کنٹرول میں نہیں آتی. لیکن میرا بہت دل کیا میں آج آپ سے بات کروں. میں بہت تکلیف میں، زندگی سمجھ نہیں آئی کہ ماں میں تجھے یاد کروں، ابو میں کس سے فون پہ کہوں کہ ماں میں اب بہت تکلیف میں ہوں. میں کیا بات کر کے کہوں کہ ماں اور میں کی کراں. جب آپ کو بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دیا ہوتا ہے، آپ کے جذبات کا استعمال کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے تصویر دیکھی تو اور میں نے پھاڑ دی. میں نے اس لیے نہیں پھاڑی تھی کہ لیکن وہ میرے سے ایج میں 22 سال بڑا انسان تھا ہے. میں نے اس لیے پھاڑی تھی. شروع سے میرا ایک ورڈ نکلنا شروع ہو گیا تھا، وہ چیز میرے آگے آ گئی. میں نے کہنا ہائی، اگر میرے اس بچے نے مجھ سے دھوکہ کیا، میری زندگی کا آخری دن ہوگا. دھوکہ مین کہ میری کیئر نہ کی ہے، جیسے میں نے اس کو پالا ہے ویسے نہ پالا، میرے بارے میں نہ سوچا، تو میں کیا کروں گی اس دن. کیونکہ ان کا خاندان تو ایسے ہے، ان کا تو ایسے ہے. اور جب بیٹے نے ایسے ہی کیا جیسے اس کے باپ تھا، جیسے اس کا تایا ابو تھے، میری پرورش واقعی میری تربیت ہار گئی وہاں پر. کیونکہ بچے، میں نے دیکھا ہے کہ آج کے بچوں کو سمجھانا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے دلوں میں بات آ جائے تو آ جائے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا. میں بس زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی، میرا بہت دل کیا ہے کہ میں آپ سب سے بات کروں. میں اپنا جو فون نمبر ہے وہ اس کے اوپر ضرور اٹیچ کرنا چاہوں گی. اگر آپ بات کرنا چاہو گے تو میں آپ سے ضرور کروں گی، کیونکہ میں اپنی بچیوں، بیٹیوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے دیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا گھر والا کر دوں، لیکن زندگی کی جنگ میں ہار چکی ہوں. اب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. اب میں کیا کروں؟ ہر رشتے کو پکار کے تھک گئی. اس خدا کے آگے شاید میری اللہ کو میری آزمائش پسند ہے. میں اس خدا کے آگے رو کر تھک گئی. یا اللہ، تو میں کبھی اپنی رحمت سے کسی کا نام نہیں کیا. میری جتنی بھی لکھی ہے میری عزت سے کٹ جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، مجھے کسی سے بات نہ کرنی پڑے. لیکن ظلم کی اتنی ہے کہ جب آپ کو کوئی، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کے بچے یا آپ کے سسرالی ریلیشنز آپ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے تو بیمار ہے، اس نے فوت ہی ہو جانا، تو یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور میں خاموش ہو جاتی ہوں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی فیس کر سکوں ان چیزوں کو. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی کہ جب میں ولاگ بناتی ہوں نا، فوراً ولاگ سب دیکھتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ میں نے دیکھی ہے جو آپ کے ویل وشر نہیں ہوتے، بہت زیادہ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں. لیکن جب سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہر رشتے کو آپ دیکھ چکے ہوتے ہو، اور جب ماں باپ بھی دنیا میں نہیں ہوتے، پھر بہت مشکل ہے زندگی. نمبر دینے کا صرف مقصد ایک ہے کہ جو اگر آپ کو لگے کہ میں
کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اپنی سب رپورٹس یہ سب کچھ، لیکن مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ شاید میں اللہ کے بعد کبھی ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صرف یہاں پر نمبر اس لیے لکھوں گی کہ جو لوگ اچھے ہیں پلیز وہ لوگ کال کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میری اتنی ہیلپ ہو جائے کہ میری جو بھی تھیراپی ہے یا میرے بلڈ جو لگنے ہیں وہ تھوڑے سے لگ جائیں، تاکہ شاید میری زندگی تھوڑی سی آگے ہو جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اب میں زیادہ بولوں تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، میں اس لیے نہیں بول رہی اتنا۔ ہر کوشش کیجیے گا جتنا ہو سکتا ہے، میرے چینل کو بھی پروموٹ کیجیے گا، جتنا پیار دے سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل پیسہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات اتنی سی سپورٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور اذان ہو رہی ہے، میں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میرا یہاں پہ نمبر دینے کا مقصد صرف اتنا ہے، پلیز وہ لوگ مت کیجیے گا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے میں فضول فون سن سکوں، لیکن اگر آپ میری ہیلپ کر سکتے ہو یا آپ میرا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہو تھوڑا بہت، تو مجھ سے تب بھی بات کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔